آل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل خاندان تطہیر پہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل آج کل کے پورے شوق دور میں جہاں یزیدیت کی کوشش ہوتی ہے کہ حسینیت کو دبایا جائے، شہید محسن نقوی صاحب کا ایک خطاب میں آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کروں گا۔ فرماتے ہیں گلی گلی میں اسی کا پرچم، اسی کا سجدہ جبھی جبھی ہے، گلی گلی میں اسی کا پرچم، اسی کا سجدہ جبھی جبھی ہے، قدم قدم پر سبیل اس کی، نظر نظر میں وہی مکی ہے، قدم قدم پر سبیل اس کی، نظر نظر میں وہی مکی ہے، ہوا ہوا میں اسی کے نوحے، ہوا ہوا میں اسی کے نوحے، وہی تصور خلانشی ہے، اسی کا ماتم ہے آگ پر بھی، اسی کا غم خلد کا امی ہے، اسی کا ماتم ہے آگ پر بھی، اسی کا غم خلد کا امی ہے۔ اور نتیجہ وہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فلک فلک پر لہو اسی کا، اسی کی مجلس زمیں زمیں ہے، حسینیت کو مٹانے والوں حسینیت اب کہاں نہیں ہے، کلیمان آرہ حیدری۔ میں شہید سیدی جعفر صاحب کا ایک کلام یقیناً شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، لیکن وسیلے مقرر کیے ہوتے ہیں کہ جن کے وسیلے سے مانگے تو اللہ پاک شفا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا، میں اپنے کلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شفا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، شفا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، جزا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، صلہ تجھے، اور جس میں آنے کا صلہ تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، شفا شفاعت کرم سخاوت ہے سب انہی کے ہیں اختیار، لپٹ جا قدموں پہ بڑھ کے فطر سے، نہ کر خطاؤں کا خوف پیارے، شفا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ اور جب دین اسلام کی مشکل آئی تو یہ ہے کہ
خدا نے بھی اپنے دین کی خاطر حسین سے لے رکھے ہیں بیٹے، سمجھ لے اچھی طرح سے راہب، تجھے اگر چاہیے ہیں بیٹے تو آ تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ ابھی سے بخشش کی بات کر لے، یہی تو سردار ہیں جناب کے، غلام زادہ بنا کے تجھ کو سند غلامی کی گر نہ دیں گے، بتا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ ہے دین اسلام کیوں پریشان، بقا کی ہے فکر تجھ کو کیسی، پکارتا کیوں نہیں اسی کو جو تیرا ہے کنسنی کا ساتھی، بقا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ جناب زینب کے سر کی چادر حسین کا پیرہن ملے گا، تو اپنی بے پردگی سے دین محمدی مصطفیٰ نہ گھبرا، ابا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ دیکھیے قبلہ تشریف لا چکے، آپ اگر بکھرے بکھرے کچھ محسوس کرتے ہیں بیٹھے ہیں تو آپ تھوڑا آگے آگے تشریف لائیں، جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں سے تھوڑا آگے اگر آپ آئیں گے تو وہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ اکٹھے ہونا جو ہے یہ ہماری یونٹی کی دلیل ہے۔ ایک کتھا جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے اور پھر قبلہ کو زحمت خطاب دیتے ہیں۔ بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، بلائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں، بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، میں 6 چیزیں تقریباً گن گیا ہوں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، حسین ہے تو یہ سب ہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں، حسین ہے تو یہ سب ہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اطاعت رسول اور آل رسول یہ موضوع ہے جس کو نبھایا جا رہا ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین عقائد سید سائن سجاد نقوی، مختلف مراحل ہیں، علماء کا مطالعہ آپ عام جو عام آدمی ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے، ان کو کمانڈ ہوتی ہے جو کہہ رہے ہیں
اس کے پیچھے تجربہ ہے، اس کے پیچھے علم ہے. ہمیں لینا ہے کہ ہماری سمجھ میں کیا ہے. تو اگر وہ پیغام ہم لے گئے تو وہ ہمارا نصیب. تو مولا ان کی فسادوں کو، ان کی بلاغتوں کو، ان کی عقیدتوں کو، ان کی محبتوں کو سلامت رکھے. آپ سے گزارش کہ آپ 8ویں خطاب کے لیے تشریف لائیں. پر محمد و آل محمد بلند السلام. مومنین و مومنات بآواز بلندتر صلوات. برائے خوشنودی امام زمان و برائے قلب ناظرین امام زمان و آواز بلند صلوات. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. ایک دفعہ مل کے اپنی حاجات کی برابری کے لیے صلوات پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وصبوح آلاء اسداها. سبوح قدوس رب الملائکة والروح متفضل على جميع من يراه ومتطفل على جميع من أنشاه. كريم حليم ذو أنات قد وسع كل شيء برحمته. والصلاة والسلام على رسوله الكريم اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه. ونصلي ونسلم على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم الباطف في جميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور والإمام المنصور. صل على سيدنا وسندنا وصاحبنا بالحق مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه. وكن اللهم وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلوات وعلى محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أبد الآبدين ودهر الداهرين.
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الاعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلاة نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ باپ تشریف فرمائے مل کے نعرہ تکبیر. سلامت رہیے. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. ہماری اصل کی پہچان مل کے حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. ایک دفعہ مل کے حسینی صلوات کی تلاوت کیجیے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کا صفحے اعظم میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے برادران بزرگان میرے بھائی یہاں پر تشریف فرمائیں پروردگار آپ کی حاجات شرعیہ کو قبول فرمائیں. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے بالخصوص جن کے لیے دعا کا حکم ملا ہے، بے اولاد مومنین کی اولاد کے لیے، بے روزگار مومنین کے احسن روزگار کے لیے، ظہور امام میں تعجیل کے لیے، لشکر امام میں شمولیت کے لیے، اور امام زمانہ کا سایہ سروں پر قائم اور دائم رہنے کے لیے بآواز بلند صلوات. وعجل فرمائے. اجازت ہے. تمام حمد و ثنا ہے اس لائی کے حمد پروردگار کے لیے جو واجب الوجود بے مثل و بے نظیر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے ان مصطفیٰ مجتبی اور مرتضی بندوں پر کہ جنہوں نے آدمی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو صاحب ایمان بنا دیا. سلامت رہیے. ان بندوں پر سلام جنہوں نے آدمی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو صاحب ایمان بنا دیا. ان بندوں پر سلام جنہوں نے بے زر کو غنی کر دیا. ان عظیم بندوں پر سلام جنہوں نے بے زر کو غنی کر دیا، جو بے ایمان تھے ان کو سرما بنا دیا، جنہوں نے سفر کو ہجرت کر دیا، ہلاکت کو شہادت کر دیا، موت کو زندگی کر دیا، زندگی کو بندگی کر دیا، درگاہوں کو صاحب تاج کر دیا، نماز کو معراج کر دیا. سلامت رہیے. آپ بھی کیا کہنا ہے؟ جنہوں نے درگاہوں کو صاحب تاج کر دیا، نماز کو معراج کر دیا، جنہوں نے زر کو غنی کر دیا، بے زر کو ابو زر کر دیا، جن کے وجود نے کائنات کو منور کر دیا، جن کے سجود نے حق کو حقیقت منتظر کر دیا، اور جن کے فیض نے کسی کو سلمان، کسی کو ابو ذر، کسی کو کمبر کر دیا. تو اتنی عظیم ہستیاں اللہ نے ہمارے رہبر کے طور پر انتخاب کی. اور موضوع گفتگو کل سے متصل ہوگا. ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم نے حسین کو چراغ ہدایت مانا ہے تو اطاعت رسول کی بنیاد پر مانا ہے. رسول نے کہا تھا حسین چراغ ہدایت ہے اور حسین کشتی نجات ہے. اگر ہم نے حسین کو کشتی نجات بھی مانا ہے تو
تو اطاعت رسول کی بنیاد پر مانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا حسین اتنی بڑی کشتی نجات ہے کہ جو بھی اس کشتی نجات کا مسافر ہو گیا، حسین اس کی فطرت کو بھی بدل دیتے ہیں، اس کی شخصیت کو بھی بدل دیتے ہیں۔ توجہ کیجئے کہ میں جملے آپ کی دہلیز سماعت تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جو بھی اس کشتی نجات پر سوار ہو گیا، حسین اس کی شخصیت کو بھی بدل دیتے ہیں، اس کے مزاج کو بھی بدل دیتے ہیں، اس کی فطرت کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اب زمانہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ حسین نے شخصیت کو کیسے بدلا، حسین نے مزاج کو کیسے بدلا، حسین نے فطرت کو کیسے بدلا۔ زمانے والوں غور تو کرو، پانی وہاں تھا تو پانی تھا، حسین سے منسوب ہوا تو سبیل ہو گیا۔ سلامت رہیے۔ پانی وہاں تھا، حسین نے کیسے مزاج کو بدلا ہے، حسین نے کیسے شخصیت کو بدلا ہے، حسین نے کیسے فطرت کو بدلا ہے۔ پانی وہاں تھا تو پانی تھا، حسین سے منسوب ہوا سبیل ہو گیا۔ تبرک دنیا نے بانٹا تو کھانا تھا، حسین سے منسوب ہوا تو آلی ہو گیا۔ ارے گھوڑا وہاں تھا تو گھوڑا تھا، حسین سے منسوب ہوا تو ذوالجناح ہو گیا۔ حسین نے فطرت کو کیسے بدلا؟ فطرت کہتی ہے کہ اگر ایک ریگستان میں دو افراد اکٹھے ہو جائیں اور دونوں پر پیاس کا غلبہ طاری ہو جائے، جس کو پانی ملے گا وہ زندہ رہ جائے گا، جس کو پانی نہیں ملے گا وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ آپ مسلمان کربلا کے میدان میں حسین نے فطرت کو بدل ڈالا۔ جو پانی پیتے رہے وہ قیامت تک کے لیے مردہ باد ہو گئے۔ ہمارا حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ مل کے صلوات پڑھیے گا۔ اللہم حسین نے فطرت کو بدل ڈالا۔ حسین اتنی وسیع کشتی نجات ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے گا جملہ، اور جملہ ہمارے چھٹے امام کمیٹی امام کے عظمت پہ صلوات پڑھیے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ گرمی تو محسوس نہیں ہو رہی ہوگی، اگر ہو رہی ہو تو عشق علی کی گرمی کو زیادہ محسوس کیجئے گا۔ حسین کشتی نجات ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا، مولا آپ کی جد نے یہ جو کہا کہ حسین کشتی نجات ہے، کیا آپ باقی ائمہ کشتی نجات نہیں ہے؟ تو اس وقت امام صادق نے فرمایا تھا، کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ جد الحسین اوسع و اسرع۔ امام فرماتے ہیں ہم بھی نجات کی کشتیاں ہیں، مگر حسین کا سفینہ تیز بھی ہے، وسیع بھی ہے۔ حسین کا سفینہ سب سے زیادہ تیز بھی ہے، سب سے زیادہ وسیع بھی ہے۔ اور ناز کیا کیجئے کہ اللہ نے جس سفینے سے آپ کو متصل کیا ہے، یہ سفینہ زندگی میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کے بعد بھی سخا بانٹ رہا ہے، شفا بانٹ رہا ہے، نجات بانٹ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے چھٹے امام فرماتے ہیں، من خرج من منزلہ فیرید زیارت الحسین ان کان ماشیا کتبہ اللہ بکل خطوۃ حسنۃ وحط بها عنه سیئۃ حتی اذا سار بالحائر کتبہ اللہ من المفلحین واذا قضى مناسکہ کتبہ اللہ من الفائزین واذا اراد الانصراف فاتاه ملک فقال یا زائر الحسین ربک یقرئک السلام ویقول لک استأنف العمل فقد غفر لک ما مضی۔ امام فرماتے ہیں جب بھی کوئی زائر حسین سر اٹھائیے گا، حسین کتنی بڑی کشتی نجات ہے۔ امام فرماتے ہیں جب بھی کوئی زائر حسین حسین کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ ہر قدم اٹھانے پر بھی ایک نیکی دیتا ہے، ہر قدم رکھنے پر بھی ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ اور جب زائر حسین حائر حسینی کے نیچے آتا ہے، اللہ اس کو مفلح
मुफलिहीन में से शुमार कर देता है। जब वो ज़ियारत को बजा लाता है अल्लाह उसे फाइज़ीन में से शुमार कर देता है। और जब ज़ाइले हुसैन घर वापस आने का इरादा करता है अल्लाह का एक फरिश्ता हुसैन के ज़ाहिर के पास आता है और आकर कहता है ऐ ज़ाइले हुसैन तुझे रब्बे हुसैन सलाम कहता है, तुझे रब्बे हुसैन सलाम कहता है, तुझे रब्बे हुसैन सलाम कहता है। और सलाम देकर तुझे पैगाम दे रहा है अपनी जिंदगी का आगाज दोबारा से कर, इसलिए कि मैंने हुसैन के सदक़े में तेरे पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी। सलामत रहिए बादशाह। मैंने हुसैन के सदक़े में तेरे पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। और याद रखिएगा तारीख़ इंसानियत में हमें निजात की कश्तियों का जिक्र 2 दफा नजर आया। निजात की कश्तियों का जिक्र तवज्जो में जारी रखिएगा, निजात की कश्तियों का जिक्र 2 दफा नजर आया। एक कश्ती निजात बनाई अल्लाह के नबी नूह ने। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस माहौल से परेशान नहीं होंगे। देखिए इतनी गर्मी में इतनी मोटी आबा के साथ पूरा खूने जिगर दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप भी इश्क़े अली की गर्मी में सरशार होकर मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा तारीख़ इंसानियत में हमें निजात की कश्तियों का जिक्र 2 दफ़ा नजर आया। एक कश्ती निजात बनाई अल्लाह के नबी नूह ने और दूसरी कश्ती निजात बनाई फ़ख्र नूह हुसैन ने। एक कश्ती निजात बनाई अल्लाह के नबी नूह ने और दूसरी कश्ती निजात बनाई फ़ख्र नूह हुसैन ने। लेकिन याद रखिएगा दोनों कश्तियों में फ़र्क है। और पहला फ़र्क ये है जो लकड़ी की कश्ती बनाए उसे लोग कहते हैं, जो लकड़ी की कश्ती बनाए उसे नूह कहते हैं, जो नूर का सफीना बनाए उसे हुसैन, जो लकड़ी की कश्ती बनाए उसे नूह कहते हैं, जो नूर का सफीना बनाए उसे हुसैन कहते हैं। जिसकी कश्ती फकत उस जमाने के लिए हो उसे नूह कहते हैं, अब जिसकी कश्ती हर जमाने के लिए हो, सर उठाइएगा, जिसकी कश्ती सलामत रहिए, जिसकी कश्ती फकत उस जमाने के लिए हो उसे नूह कहते हैं और जिसकी कश्ती हर जमाने के लिए हो उसे हुसैन कहते हैं। अच्छा अगला फर्क सुनिएगा, जिसकी कश्ती पानी में चले उसे नूह कहते हैं और जिसकी कश्ती आलम अनवार में चले, जिसकी कश्ती पानी में चले उसे नूह कहते हैं और जिसकी कश्ती आलम अनवार में चले उसे हुसैन कहते हैं। और मैंने कहा था फर्क है कश्ती नूह में और कश्ती हुसैन में। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो अपने जमाने में से 80 अफराद को निकाल कर निजात के, तवज्जो में जारी रखिएगा, जो अपने जमाने में से 80 अफराद को निकाल कर निजात के साहिल तक ले जाए उसे नूह कहते हैं और जो 72 कुर्बान करके सारी इंसानियत को बचाए उसे हुसैन। सलामत रहिए बादशाह। जो 80 अफराद को निजात के साहिल तक ले जाए उसे नूह कहते हैं और जो 72 कुर्बान करके सारी इंसानियत को बचाते उसे हुसैन कहते हैं। हज़रत हुसैन मिल के सलावत पढ़िएगा। इजाजत से बात को आगे बढ़ाया जाए। कश्ती नूह कुरान में जिक्र हो रहा है। अब मैं कश्ती नूह के जरिए से बात करूंगा और कश्ती हुसैन से मुत्तसिल करूंगा। हजरत नूह ने कश्ती बनाई
کشتی بنانے کے بعد سب کو حکم دیا کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بہت سارے افراد سوار ہوئے، معتبر روایات 80 کی تعداد کی نظر آتی ہے۔ 80 افراد حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ بہت سارے لوگ سوار نہ ہوئے، اور ان سوار نہ ہونے والوں میں نبی کا اپنا بیٹا بھی شامل ہے۔ اب یہ سوار نہ ہوا، حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے خطاب کیا۔ قرآن نے اس بات کو نقل کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کہا، اے میرا بیٹا، آ کر کشتی نجات پر سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو جانا۔ جیسے ہی یہ بات کہی تو حضرت نوح کے بیٹے نے بھی کلام کیا، اور وہ کلام کیا تھا؟ قرآن نے اس کلام کو نقل کیا۔ قرآن کہتا ہے، بیٹا جواب دے رہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم الا من رحم وحال بینہم الموج وکان من المغرقین۔ قرآن کہتا ہے، نبی کے بیٹے نے کہا، میں کشتی نجات پر نہیں آؤں گا اور میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا، پہاڑ مجھے عذاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا، لا عاصم اليوم الا من رحم وحال بینہم الموج۔ حضرت نوح فرمانے لگے کہ آج بچے گا وہی جس پر اللہ اپنا کرم کرے گا۔ اور پھر حضرت نوح کا بیٹا کشتی نوح پر سوار نہ ہوا اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اب میں سوال کرتا ہوں، یہ جو غرق ہو رہا ہے اس کے نبی کے ساتھ کتنے رشتے ہیں؟ اس کے نبی کے ساتھ کئی رشتے ہیں۔ نبی امتی کا رشتہ، نبی صحابی کا رشتہ، استاد شاگرد کا رشتہ، اور باپ بیٹے کا رشتہ۔ اور صحابی یہ عام صحابی نہیں ہے بلکہ گود میں پلنے والا صحابی ہے۔ لیکن نبی کی کشتی کو چھوڑ کے نبی کو دور چلا گیا، اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ بیٹا نبی کا تھا، بیٹا نبی کا تھا، نبی عام نہیں تھا، اللہ کا جلیل القدر نبی تھا، لیکن نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پر چلا گیا۔ اللہ نے پانی میں غرق کر دیا اور غرق کر کے بتایا، یاد رکھنا، جو بھی اپنے زمانے کی کشتی نجات کو چھوڑ کر پہاڑوں پہ بھاگ جائے وہ کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتا، کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مل کے یا علی، جو اپنے سلامت رہیے، جو اپنے زمانے کی کشتی نجات کو چھوڑ کر پہاڑوں پہ چلا جائے وہ کبھی بھی نجات کے ساحل سے متمسک نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ بیٹا نبی کا، شاگرد نبی کا، صحابی نبی کا، اتنی قربت تھی نبی سے، لیکن پھر بھی نبی کے مخالف ہو گیا، وجہ کیا تھی؟ ہمیں تاریخ میں ایک ہی وجہ نظر آتی ہے، اور وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں کی تربیت کا یہ اثر تھا۔ اس کی ماں کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ اس کی ماں نے بیٹے کو باپ کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا، صحابی کو نبی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ یہی تو وجہ ہے، ہمارے بزرگان نے کہا کہ جیسی ماں کی تربیت ہوتی ہے ویسا ہی اولاد کا کردار ہوتا ہے، جیسی ماں کی تربیت ہوتی ہے ویسا ہی اولاد کا مزاج ہوتا ہے۔ اگر ماں نجابت والی ہوگی تو اولاد طہارت والی ہوگی، اگر ماں کا کردار پاکیزہ ہوگا تو اولاد کا کردار بھی اعلیٰ ہوگا۔ یہی وجہ ہے، روایت کہتی ہے کوئی شام سے آیا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں میں ممبر پر ہر ایرے غیرے کا نام لینے کا عادی نہیں ہوں، نام اسی کا لیتا ہوں جس کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ بہر کوئی آیا تھا، شام سے آیا تھا، آ کر اس نے مسجد نبوی میں ڈیرا جمایا اور آ کر ایک کام کیا، میں یہیں پر رکا۔ اب روایت کے جملے ہیں، لما قادم فلان فی المدینہ فجلس فی اول یوم ویجیز من یدخل علیہ من
خمسة آلاف إلى 100 ألف فدخل عليه الحسن بن علي في آخر الناس فقال يا أبا الحسن أبطأت فلعلك أردت تبخلني عند قريش فانتظرت يفنى ما عندنا فقال يا غلام ائت الحسن مثل ما جميع في يومنا هذا فقال يا أبا الحسن أنا ابن هند فقال الحسن عليه السلام ما حاجت لي فيها ورددتها فقال أنا ابن فاطمہ. روایت کہتی ہے شام سے کوئی آیا تھا، آ کے مسجد نبوی میں اس نے ڈیرا جمایا اور اعلان کیا کہ مدینے والوں آ جاؤ، آج تمہیں بیت المال سے مال دیا جائے گا. سارا مدینہ آ گیا، کسی کو 5 دینار، کسی کو 10 دینار، کسی کو 50 دینار، کسی کو 100 دینار، جس کی جو حیثیت تھی اس کو اتنا مال دیا جاتا رہا. آخر میں سب سے نبیوں کے نواز، نبیوں کے سلطان کا نواسا، جنت کا سردار، کربلا کے دین کا بھائی، توجہ فرمائیے گا، کربلا کے ناصر اور دین کے ناصر کا بھائی امام حسن علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے. اس نے امام حسن کو دیکھا اور کہنے لگا فلعلک اردت تبخلنی عند قریش. حسن میں نے سارے مدینے میں مال بانٹا اور آپ سب سے آخر میں آئے ہو. پھر اس نے اپنا جھوٹا بغار بنانے کے لیے اپنے غلام کو کہا یا غلام ایک دن حسنا مثل ما جبیہ فی یومنا ھذا. اے غلام جتنا مال ابھی تک سارے مدینہ میں بانٹا ہے اکیلے حسن کو دینا. مال امام حسن کے حوالے ہوا اور کہنے لگا حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں، حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں، حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام کے حوالے مال ہوا. یہاں سے مولا کا چاہنے والا آیا اور کہنے لگا مولا میں نے منت مانگی تھی، اگر میرا کوئی کام ہو گیا میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے جوتا بناؤں گا. مولا میری منت پوری ہو گئی، آپ یہ جوتا پہنیے. امام نے جوتا پہنا، سارا مال اسے دیا. یہ منبر پہ تڑپ گیا اور کہنے لگا حسن سارے مدینہ کے برابر میں نے مال آپ کو دیا اور آپ نے جوتا بنانے والے کو دیا. امام نے کہا شرم نہیں آتی؟ تو ہندا کا بیٹا ہے، میں زہرا کا سیدہ زہرا شہزادی کونین مادر حسنین باباد بلند صلوات. سلامت رہیے آپ شامل. تو ہندا کا بیٹا ہے، میں زہرا کا بیٹا ہوں. تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نے کیا کہا کہ یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ بیٹا نبی کے مخالف آ گیا ہے، کشتی نجات پر سوار نہ ہوا. اچھا اب کشتی چلی پانی میں، تھوڑا سا سفر کیا، لیکن جہاں پر حضرت نوح، توجہ فرما رہے ہیں، آواز آ رہی ہے پیچھے والے بھائیوں کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اگر آواز آ رہی ہے تو بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا. کشتی چلی پانی میں، تھوڑا سا آگے گئی، حضرت نوح نے مڑ کر دیکھا. اب مڑ کر دیکھا بیٹا پانی میں ہچکولے کھا رہا تھا. تو جہاں پر حضرت نوح نبی تھے وہاں پر باپ بھی تھے. اب پدرانہ محبت جاگی. ایک مرتبہ اللہ سے مخاطب ہوئے اور کہا یا رب، قرآن کہہ رہا ہے یا رب ان ابنی من اہلی، میرا اللہ میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے، میرے بیٹے کو بچا دے. آواز پروردگار آئی یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے میرا نبی نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیری اہلیت میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. اے میرا نبی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. یعنی قرآن کی آیت سے توجہ میری جانب رکھیے گا، قرآن کی آیت سے یہ نتیجہ نکل گیا کہ اگر بیٹا اہل نہ ہو، اگر ایمان والا نہ ہو تو نہ بیٹا اہل رہتا ہے نہ اہلیہ اہل رہتی ہے. اگر ایمان نہ ہو تو نہ بیٹا اہل رہتا ہے نہ اہلیہ اہل رہتی ہے. یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیری اہل سے نہیں، اس لیے
لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ آج 73 مکاتب فکر کے علماء کا یہ متفق کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ بیٹا ہونے کے باوجود بھی حضرت نوح کی اہلیت سے نکل گیا، یعنی عمل اچھا نہ ہو تو اپنا بیٹا بھی اپنا نہیں رہتا، اور اگر عمل اتنا باکمال ہو جائے کہ اپنا نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے بیٹے کے بارے میں رسول کو وہ فرمان کہنا پڑتا ہے جو آج بھی باب حسین پر بڑے سنہری الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ کیا قالا سید الکونین الحسین منی وانا من الحسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر عمل اچھا ہو، سلامت رہیے، تو اپنا بیٹا بھی اپنا نہیں رہتا، اور اگر عمل اتنا باکمال ہو جائے پھر اپنا نہیں اپنی بیٹی کے بیٹے کے بارے میں رسول کو وہ فرمان کہنا پڑتا ہے، الحسین منی وانا من الحسین۔ عظمت حسین بآواز بلند سلام۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی اصل معیار عمل صالح ہے۔ اگر عمل صالح ہوگا تو کشتی نجات سے متصل ہونے کا فائدہ ہوگا، وگرنہ رشتہ داری معیار ہی نہیں ہے۔ سر اٹھائیے گا، عمل صالح ہونا معیار ہے، رشتہ داری ہونا معیار نہیں ہے، تعلق ہونا معیار نہیں ہے۔ دنیا آج کہتی ہے کہ شیعوں نے علی حیدر کرار کا دامن اس لیے تھاما کہ علی رسول کے رشتہ دار تھے، شیعوں نے رشتہ داری کی بنیاد پر دامن تھاما۔ میں آپ کی مدد سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ ارے میرے بھائیوں، اگر ہم نے رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو مانا ہوتا تو ہم علی کو چھوڑ کے علی کے سب سے بڑے بھائی کو اپنا امام بناتے، ہم علی کو اپنا امام نہ بناتے بلکہ علی کے سب سے بڑے بھائی کو اپنا امام بناتے۔ اچھا پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے، بزرگان میرا ساتھ دیں گے، میں اپنے بھائیوں کے لیے عرض کروں گا، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ حضرت ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ مل کے بولیے، 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے جناب طالب، جن کی وجہ سے حضرت عمران کو ابو طالب کا لقب ملا، پھر جناب جعفر، پھر جناب عقیل، سب سے چھوٹے مولا علی، اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے مولا علی، مگر علی نور اول کا دوسرا حصہ۔ سر اٹھائیے گا، ہم نے جسے مانا ہے اطاعت رسول کی بنیاد پر مانا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں مانا، تعلق کی بنیاد پر نہیں مانا۔ علی اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے، لیکن علی نور اول کا دوسرا حصہ، علی توحید کا امین، مینار فتح مبین، کسر حدتا کا مالک، آسمان لافتہ کا آفتاب، تر جلو کو شفل غطا کا گہر یکتا، تر چند تمینی بے منزلت ہارون من موسیٰ کا کوکب تمندہ، انا مدینۃ العلم وعلی جنبابہا کے نور سے آراستہ، ترزگاہ صدونی کا خطیب، علم لدنی کا معلم، تخت عظمت و بزرگی کی زینت، واصلین کا سردار، کاملین کا مقصد، فلک امامت کا روشن سورج، عالم لاہوت سے واقفتار، انسانی مدارس سے بہرمند، سر چشمہ ہدایت کا سر چشمہ، فنون جہاد کا جامع، انوار جمع مردی کا مظہر، کتاب ولایت کا نباشہ، کتاب عنایت الہیہ کی تقسیم، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے ساتھ مخصوص۔ جب اتنے فضائل کی بات آئی تو علی کے حقیقی بھائی بھی علی کی برابری نہ کر سکے، تو پھر مجھے کہنے دو نا، ارے دنیا والوں، جب علی کی ماں کے حقیقی بیٹے علی کی برابری نہ کر سکے تو اغیار کی اولاد علی کا مقابلہ کیسے؟ مل کے مل کے ہم نے جسے مانا ہے اطاعت رسول میں مانا ہے،
ہم نے رسول کی بنیاد پر مانا ہے. یہی تو فرق ہو گیا دوسروں میں اور ہم میں. دوسروں نے جب بھی ذکر کیا رسول کا تو فقط ظاہری نسبتوں کے اعتبار سے ذکر کیا، لیکن ہم نے اصل نسبت کو تھاما ہے. یہی تو فرق ہے ہمارے ذکر نبی کرنے میں اور دنیا کے ذکر نبی کرنے میں. دنیا والوں نے جب نبی کا ذکر کیا تو نبی کی زلفوں کا ذکر کیا. ہم کہتے ہیں دنیا والوں جب ہم نبی کا ذکر کریں گے تو فقط زلفوں کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ ان زلفوں کو تھام کے سواری کرنے والے حسین. فقط زلفوں کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ ان زلفوں کو تھام کے سواری کرنے والے حسین کا ذکر بھی کریں گے. جب تم ہم سے نبی سنو گے تو ہم فقط نبی کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ نبی کو لوریاں دینے والے ابو طالب کا ذکر بھی کریں گے. جب تم ہم سے نبی سنو گے تو ہم نبی کو ماں بن کے پالنے والی فاطمہ بنت اسد کا ذکر بھی کریں گے. جب تم ہم سے نبی سنو گے تو ہم دین پر دولت لٹانے والی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر بھی کریں گے. جب تم ہم سے نبی سنو گے ہم تمہیں عشیر بھی دکھائیں گے، ہم تمہیں غدیر بھی دکھائیں گے، ہم تمہیں عشیر بھی دکھائیں گے، ہم تمہیں غدیر بھی دکھائیں گے. جب تم ہم سے نبی سنو گے ہم خیبر کا مرد میدان بھی دکھائیں گے، خندق کا کل ایمان بھی دکھائیں گے. جب تم ہم سے نبی سنو گے ہم تمہیں مصطفیٰ کے وفادار بھی دکھائیں گے، مصطفیٰ کے غدار بھی دکھائیں گے. اور جب تم ہم سے نبی سنو گے ہم تمہیں یہ بھی بتائیں گے کہ نبی نے اپنی محفل میں بلایا کسے تھا. ہم تمہیں یہ بھی بتائیں گے مصطفیٰ نے اپنی محفل سے اٹھایا. من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا حسین کا بابا، نارا کا شوہر، نارا کا شوہر، سلمان کا مولا، بوزر کا مولا، سلیمان نارا حیدری. ہم نے رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں مانا، معیار کی بنیاد پر مانا ہے. اگر ہم نے حسین کو کشتی نجات مانا تو پیمانوں کی بنیاد پر مانا ہے. اللہ اکبر. آئیے کشتی حسین میں سوار ہو جائیے اور یاد رکھیے گا کشتی میں سوار ہونے کا سب سے پہلا فلسفہ یہ ہے کہ کشتی میں سوار ہو کر سب سے پہلے اپنے وجود کی حرکت کو کشتی کی حرکت کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اگر حسین کی کشتی نجات میں سوار ہونا ہے تو اپنے وجود کو حسین کے نام کرنا ہوگا، اپنے عمل سے نام کرنا ہوگا، اپنے کردار سے نام کرنا ہوگا. خطا ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو حسین کا وسیلہ بناؤ، اللہ کے ذریعے سے، خدا کے ذریعے سے حسین تک آؤ، حسین کے ذریعے سے اللہ تک جاؤ. اس لیے کہ اگر خدا تک جاؤ گے خدا تمہیں حسین کے دروازے پر بھیجے گا، اور اگر حسین کے دروازے پر آؤ گے حسین تمہیں خدا تک لے جائے گا. خدا سے حسین تک آؤ گے، حسین سے خدا تک جاؤ گے. کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں حسین کا وسیلہ بناؤ، حسین آپ کی شفاعت کریں گے. بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے. ایک مرتبہ کوئی شخص آیا تھا حج کرنے کے لیے اور طواف کرتے کرتے اس نے ایک نامحرم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا. اللہ نے اس کے ہاتھ کو سزا کے طور پر وہیں جوڑ دیا. اب جیسے ہی ہاتھ جڑ گیا سارے مکہ میں شور ہو گیا. قاضی کے پاس لے جایا گیا اور بتایا گیا کہ اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے اور اللہ نے سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کو جوڑ دیا. توجہ میری جانب رکھیے گا، اللہ نے سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کو جوڑ دیا ہے. اب اس کا فیصلہ کیا جائے. قاضی نے کہا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ مرد کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. کسی نے کہا ہاتھ تو کاٹ دو گے جدا تو نہیں ہوگا، ہاتھ تو کاٹ دو گے لیکن جدا تو نہیں ہوگا. کہنے لگا اچھا اس طرح کرو کہ پھر عورت کا ہاتھ بھی کاٹ دو. کسی نے کہا اپنی عقل کا علاج کرو، کام مرد نے کیا ہے سزا عورت کو کیسی ملے گی؟ تو وہاں پر کوئی علی کا چاہنے والا تھا. اس نے کہا میں تجھے وہاں لے چلوں جہاں پر کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں. میں تجھے
वहां पर ले चलूं जहां पर कायनात के फैसले हुआ करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काबा में आए हुए थे, इमाम का पड़ाव काबे के करीब था, इमाम के सामने ये वाक़या पेश किया। इमाम ने, आवाज आ रही है आपको? अब मेरा सवाल होगा, इमाम ने एक मर्तबा शख्स को अपने करीब बुलाया और दिलों के हाल पढ़ने वाले हुसैन ने उसके दिल का हाल पढ़ा। दिलों के हाल पढ़ने वाले हुसैन ने उसके दिल का हाल पढ़ा और पूछा, बता शर्मिंदा है? जी मौला मैं शर्मिंदा हूँ। जब इमाम ने ये महसूस किया, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, इमाम ने जब ये महसूस किया ये दिल से शर्मिंदा है, अब इमाम ने एक काम किया। काम क्या किया? रफ़ा यदैहि फमकसा तवीलन सुम्मा यदउ जाआ इलैहिमा हत्ता खल्लसा यदहु मिन यदिहा फ़क़ाल अल अमीर अला तुआक़िबहु बिमा सनअ क़ाल ला। इमाम ने एक मर्तबा काबे की दीवार पर हाथ रखा और फिर मुड़कर कहा, अपना हाथ उठा। जैसे ही इमाम ने हुक्म दिया, जुदा न होने वाला हाथ जुदा हो गया। जुदा न होने वाला हाथ, जुदा न होने वाला हाथ जुदा हो गया। यहाँ से हाथ का जुदा होना था, यहाँ से काजी भागा भागा आया, मौला अब अगर हुक्म करे तो मैं इसको सजा दूं। इमाम ने कहा, खामोश हो जा, जिसे हुसैन की अदालत से जजा मिल जाए उसे कायनात की कोई अदालत सजा नहीं दे। कायनात की कोई अदालत आप बैठे प्लीज, आप बैठे। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बवाज़े बुलंद सलावत। मिल के सलावत पढ़िए। अगर देर है तो शुरू किया जाए। देर है। अगर आप मेरा साथ दे तो मैं बात को बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, अगर आप ज़हमत न समझे फिर थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आइए ताकि मैं बात को आसानी से मुंतकिल कर सकूँ। फिर भी सलावत पढ़िएगा। अपनी अपनी तौफीकात में इजाफे के लिए सलावत पढ़िएगा। अब तवज्जुहात मेरी जानिब रखेंगे। मैं अगर खूने जिगर दूंगा तो आप भी मेरा साथ दीजिएगा। देखिए, मुहर्रम के अय्याम में बग़ैर स्पीकर के पढ़ना एक बड़ा टफ सा जॉब हुआ करता है, लेकिन मैं अपने गले की परवाह नहीं करूंगा, आप अपने सीने की परवाह नहीं करेंगे, इसलिए कि हुसैन का इश्क हर गर्मी से बड़ा है। हुसैन कश्ती निजात है। अब मैं बड़ा बाकमाल जुमला कहने चला हूँ, मिल के सलावत पढ़िएगा।
اللہ नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत नारे गुस्नूदी इमाम ज़माना बुलंदर सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत बस रहने दीजिए, इमाम ज़माना बस रहने दीजिए फिर। सलावत अल्लाह, ये काम होता रहेगा, आप मेरी जानी मुतवज्जे रहेंगे। हुसैन कश्ती निजात है। अब बड़ा बाकमाल नतीजा देने चला हूँ, अपने बुजुर्गों से दुआ लूँगा, अब मेरे भाई मेरा साथ देंगे। जब हजरत के कश्ती चलने लगी है, आओ कश्ती जोड़ा जोड़ा सवार हुआ। अल्लामा हुसैन बख्तियार किबला ने अपनी किताब में लिखा, एक नजसुलैन जानवर का जोड़ा भी था। हजरत नूह ने कहा सवार हो जाओ, कहते हैं मादा उठी, नर वहीं पर बैठा रहा। मादा आगे बढ़ी, नर अपनी जगह पर मौजूद। एक मर्तबा मादा ने मुड़कर नर को कहा आते क्यों नहीं, हम नबी की कश्ती में सवार होना चाहते हैं। ऐसा जवाब दिया नर ने जो आज भी तारीख़ इंसानियत की किताबों में रकम तराज है। नर कहता है वो नबी की महफिल है, हम नजस हैं। मैंने कहा था मेरा साथ देंगे, मैंने कहा था मेरा साथ देंगे तो मैं बात को नतीजे तक ले जाऊंगा। नर ने कहा वो नबी की महफिल है, हम नजिस है, हमारा नबी की महफिल में काम कैसा। भाई नर ने ये जवाब देकर बता दिया, अगर निजासत खुद में हो इल्जाम नबी पर नहीं लग। मिलके आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, आप सलामत रहिए। कहा वो नबी की महफिल है, हम नजिस है, हमारा नबी की महफिल में काम कैसा। वो नबी की महफिल है, हम नजिस है, बता दिया कि अगर नजासत खुद में हो इल्ज़ाम नबी पर नहीं लगाया जाता। बड़ा बाकमाल जवाब था, लेकिन जो जवाब मादा ने दिया मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं। मादा कहती है तू ये क्यों देख रहा है कि तू क्या है। सर उठाइएगा। मादा ने ये कहा तू ये क्यों देख रहा है, तू क्या है, तू ये क्यों नहीं देख रहा, तुझे बुला कौन रहा है। मिलके अल्लाह या अल्लाह। सर उठाइएगा। उसने कहा तू ये क्यों देख रहा है कि तू क्या है, तू ये क्यों नहीं देखता कि तुझे बुला कौन रहा है। रिवायत कहती है ये जवाब सुना काने हुआ, कश्ती में सवार हुए, निजात के साहिल तक पहुंच गए। आज के बाद हमें ये इत्मीनान हो गया, जब से हमने ये वाकया पढ़ा हमारे दिलों को सुकून मिल गया कि बेशक हम गुनाहगार है, बेशक हम खताकार है, लेकिन इत्मीनान इस बात का है हमें कश्ती निजात में बुलाने वाला हुसैन। लब्बैक या हुसैन, 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 नारे हैदरी। सलामत रहिए, आबाद व शाबाद।
درود آل محمد صلوات ہمیں کشتی نجات میں بلانے والا حسین ہے، اپنے عمل کو حسینی بنائیے، حسین آپ کی شفاعت کے لیے تیار ہیں، اپنے کردار کو حسینی بنائیے، اگر حسین کی کشتی نجات میں سوار ہونا ہے تو اپنے آپ کو بھی صحیح معنوں میں حسینی بنانا ہوگا۔ مل کے نام مولا صلوات پڑھیے گا۔ آئیے عزادارو، دو جملے مصائب کے سنیے گا۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، آباد کس قدر یہ گھر فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ اجرکم من اللہ۔ کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا کے، فقط دو جملے سنیے گا، اس شہید کے جملے سنیے گا جسے زینب کا مان کہا جاتا ہے، جسے سکینہ کا ارمان کہا جاتا ہے، جسے حسین کا زور کمر کہا جاتا ہے۔ عزادارو، بڑا مان تھا سادات کو عباس پہ۔ دعا کیا کرو کہ جس شخص پہ پورے خاندان کو ناز ہونا اس پر کبھی مصیبت نہ آئے، جس پر پورے خاندان کو ناز ہو اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، اس لیے کہ جب وہ ٹوٹتا ہے پورا خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ آج بھی ہماری ماں اور بہنوں کو جب پریشانی آتی ہے نا تو عباس کے علم کے نیچے جاتی ہیں اور جا کر دعا کرتی ہے، مولا ہمارے بھائیوں کی خیر ہو۔ 1400 سال کے بعد بھی بہنوں کو کتنا مان ہے عباس پہ، تو سوچو 1400 سال پہلے زینب کو کتنا مان ہوگا، کتنا مان ہوگا زینب کو۔ عزادارو، قیامت کا میدان سجا، شہادتیں شروع ہو گئی، لمحہ لمحہ قیامت سے سوا تھا، کہیں پر اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل، کہیں پر قاسم نوشاد کی بگڑی ہوئی لاش۔ کچھ دیر کے بعد عباس آتے اور آ کر کہتے، مولا مجھے بھی اجازت دیجئے۔ مولا فقط ایک جملہ کہتے، عباس انکا سید الجیشی، عباس تو میرے لشکر کا سپاہ سالار ہے۔ وقت گزرتا رہا، شہادتیں ہوتی رہی، جب سارے مارے گئے نا، اب آ کر عباس نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا، مولا اب تو اجازت دیجئے۔ مولا نے کہا، عباس تو میرے لشکر کی سپاہ سالار ہے۔ روایت کہتی ہے، نظر عباس یمیناً و شمالا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا اور کہا، مولا میرا لشکر کہاں ہے؟ مولا اجرکم من اللہ، مولا میرا لشکر کہاں پر ہے جس کا میں سپاہ سالار ہوں؟ اب حسین سے رہا نہ گیا، کہا، عباس میں یہ جملہ اس لیے کہتا ہوں جب تک تو زندہ ہے سکینہ کا ارمان۔ عباس جب تک تو زندہ ہے زینب کا مان زندہ ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خیام سے العطش کی آواز آئی۔ امام حسین نے سکینہ سے پوچھا، سکینہ کیا ہوا؟ آپ جانتے ہو بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا بابا میں پیاسی ہوں، کہا بابا میں تو برداشت کر لوں گی، میرا اصغر بڑا، بابا میں تو برداشت کر لوں گی،
मगर मेरा असगर बड़ा प्यासा है। जब ये हालत हुई अब्बास को कहा, अब्बास जाओ और जाकर पानी ले आओ। अब्बास जंग नहीं करना, अब्बास फ़कत मशकीज़े में पानी ले आना और जाने से पहले अपनी बहनों को सलाम कर लेना। हाँ अज़ादारों, अब्बास ख़याम के बाहर आए, एक मरतबा सदा दी, अस्सलामु अलैकुन्ना या बेनाता रसूलिल्लाह, ए रसूल की बेटियों, अब्बास का आखिरी सलाम। अजरकुम मिनल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के, यही हक है रोने का। आखिरी अय्याम है, यही हक है अब्बास पे रोने का। अस्सलामु अलैकुन्ना या बिना बेटियों, अब्बास का आखिरी। अज़ादारों, मैंने ये सलाम पढ़ दिया, आपने ये सलाम सुन लिया। इस सलाम का दर्द पूछो ज़ैनब से। इस सलाम का दर्द पूछो ज़ैनब से। जब अब्बास जैसा भाई जा रहा था और कह रहा था मेरा आखिरी सलाम, बीबी ने कहा अब्बास एक लम्हे के लिए अंदर आ जा। जी बीबी हुक्म कीजिए, सुनिएगा जुमला। अब्बास एक मर्तबा ज़मीन पर बैठ। अब्बास के साथ बीबी ज़मीन पर बैठी और कहा अब्बास, बचपने का आलम था, एक मर्तबा मेरे सर से चादर उतरी, मेरा बाबा मेरे सर के बोसे लेने लगा, फिर कुछ देर के बाद मेरी कलाइयों के बोसे लेता था, फिर कहता था ज़ैनब मुझे जरा सहन में चल के दिखा। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। ज़ैनब, ज़ैनब मुझे सहन में चल के दिखा, और ज़ैनब मुझे जरा चल के दिखा। मैं सहन में चलने लगी, मेरा बाबा रोने लगा। मैंने पूछा बाबा वजह क्या है? कहा ज़ैनब हो सकता है तुझे कभी बाजारों में चलना पड़े। मैं सोचा करती थी और जिसका अब्बास जैसा भाई, और जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाजारों में क्यों आएगी। लेकिन आज तूने जब आखिरी सलाम किया मुझे यकीन हो गया ज़ैनब के उजड़ने का मौसम, ज़ैनब के लुटने का मौसम आ गया। अज़ादारों, अब्बास आए मैदान में, दरिया के करीब आए, मश्क को पानी से भरा। अब यहाँ पर रिवायत पढ़ी जाती है अब्बास ने गलती से चुल्लू में पानी भर लिया। अल्लामा तबातबाई कहते हैं ये अब्बास की वफा के मुतकाज़ी बात नहीं, अब्बास ने पानी इसलिए लिया, अब्बास कह रहे थे तुझे शर्म नहीं आता और तू यहाँ ठाठे मार कर बह रहा है, वहाँ ख़याम में अली असगर प्यासा, वहाँ ख़याम में सकीना प्यासी है। अज़ादारों, पानी लिया, अब्बास वापिस आए, अब्बास को आते देखा, एक मर्तबा हुक्म हुआ पानी ख़याम में न जाने पाए। अब ये हुक्म का मिलना था, सारी फौज ने मिलके अब्बास पे हमला किया। किसी ने तलवार से हमला किया, किसी ने नेज़े से हमला किया, किसी ने गुर्ज से हमला किया, लेकिन अब्बास की हिम्मत नहीं टूटी। एक जालिम है, नाम इसका हकीम बिन तुफैल है, इसने छुप के हमला किया, अब्बास का दाया बाजू कर
ایک ظالم آگے بڑھا، نام اس کا زید ہے، اس نے عباس کا بایاں بازو قلم کیا۔ اسی سسنا میں حرملا نے ایک تیر جوڑا جو عباس کی آنکھوں میں آیا۔ اب میرے جوانوں مجھے اتنا بتاؤ، جس جوان کی آنکھ میں کوئی کانٹا لگ جائے وہ ہاتھوں سے نکالتا ہے، اس عباس کا کیا حال ہوگا جس کی آنکھ میں تیر لگا اور بازو بھی لیکن بازو بھی موجود نہیں تھے۔ روایت کہتی ہے عباس نے تیر کو گھٹنے میں لیا، ایک مرتبہ سر کو جھٹکا دیا، خون کا فوارہ نکلا۔ عباس گھوڑے پر لڑکھڑائے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا عباس کا آخری سلام۔ حسین عباس کی لاش پہ آئے، حالت کیا تھی؟ کمر جھکی ہوئی اور صدا دے رہے تھے عباس الآن انکسرت ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میرا زور کمر ختم ہو گیا۔ عزاداروں مختصر کر دیا، عباس کے سر کو گود میں لیا، عباس سر کو زمین پر رکھتے، پھر عباس کے سر کو گود میں لیتے، عباس زمین پر رکھ دیتے۔ عباس میری گود میں سر کیوں نہیں رکھتے؟ مولا میں دیکھ رہا ہوں کچھ دیر کے بعد جب آپ زیر سے زمین پر آئیں گے آپ کا سر کون اپنی گود میں لے گا؟ پاس ایک کوئی مستور کی آواز آئی، رو رو کے کہتی تھی عباس غم نہ کر ماں زہرا۔ آخری جملے سننا، سہمتیں تمام کروں گا۔ عباس غم نہ کر ماں زہرا آ گئی۔ عزاداروں عباس نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ پہلی وصیت کی، مولا میری لاش کو خیموں میں نہ لے جانا، تیری لاش کو کیوں نہ لے جاؤ مولا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ دوسری وصیت، مولا جب میری قبر بنانا میری قبر پہ لکھنا وہ ماشکی جو پیاسا مارا گیا، وہ ماشکی جو پیاسا مارا گیا۔ عزاداروں امام خیام میں آئے، بچوں نے سمجھا کہ علم آیا ہے اور علمدار بھی آیا ہوگا، لیکن جب دیکھا علم تو آیا ہے علمدار نہیں آیا۔ آواز دی واہ عباسا، واہ حسینہ، واہ علیہ۔ آخری جملے زحمت تمام۔ عزاداروں جب بشیر آیا نا مدینہ میں، آ کر اس نے اعلان کیا اور مدینہ والوں حسین مارا گیا، یہ جملے کہنا تھے۔ ام البنین نے کہا مجھے بس اتنا بتا، جہاں پر حسین مارا گیا وہاں پر عباس نہیں تھا؟ کہا بی بی عباس تھا، لیکن عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ عزاداروں بی بی ام البنین جناب زہرا کی قبر پہ آتی، آ کر 3 مرثیے پڑھتی، میں یہیں پہ مصائب کو چھوڑ داؤں گا، یہیں پہ ماتم ہو جائے گا۔ جناب ام البنین جناب زہرا کی قبر پہ آتی، ہاتھ رکھ کے کہتی بی بی مجھے بتانے والوں نے بتایا ہے عباس مارا گیا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا، لیکن جب عباس مارا گیا لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا، لیکن جب میں نے یہ سنا سکینہ کو تماچے لگے۔ آخری مرثیہ اتنا سخت ہے میں یہیں پر چھوڑ دوں گا۔ بی بی رو رو کے کہتی بی بی مجھے بتانے والوں نے بتایا ہے عباس مارا گیا، عباس مارا گیا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا اور میرا شیر عباس تھا، میرا دل یقین نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں نے یہ سنا زینب کے سر سے ماتم عباس، یا حسین